کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے ہمارے ماضی میں کہ لوگ جو تھے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس جایا کرتے اور ان سے باتیں پوچھا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس حوالے سے کیا فرمایا، اس حوالے سے کیا فرمایا۔ اور پھر ان کے بعد جو تابعین تھے، تبع تابعین، اس دور میں ہم اپنی تاریخ میں یہ بات پاتے ہیں کہ جس طرح سے قرآن کریم کو حفظ کیا جاتا ہے اس طرح احادیث کو حفظ کرنے کا دور دورہ تھا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ احادیث کا تکرار ہوتا، ایک دوسرے کو احادیث سناتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس دور میں نظر آتا ہے بھی ہر محدث کو اتنی حدیثیں یاد ہیں، اتنی حدیثیں یاد ہیں، فلاں حافظ الحدیث ہے۔ یعنی آج کے دور میں تو حافظ قرآن آپ کو ملتے ہیں جا بجا، لیکن جو حفظ حدیث کا معاملہ ہے وہ آج ہمارے معاملے میں، ہمارے معاشرے میں ہمیں نہیں نظر آتا کہیں بھی کہ وہ سوائے چند مدارس میں کہیں اس طرح کا معاملہ ہو، ورنہ ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں احادیث کو تکرار کرنے کی، یاد رکھنے کی، ایک دوسرے کو سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھا جائے کہ جب ہم کسی کو حدیث سنائیں تو ہم اسے یہ کہیں کہ یہ مفہوم حدیث ہے، یہ کیا ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے۔ بعض اوقات اور یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ جو سنانے والا ہو وہ حدیث کو صحیح طور پہ یاد رکھے کہ واقعی ایسا ہی کہا ہے۔ یہ بھی ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے کہ بعض اوقات حکم کچھ اور ہوتا ہے، حدیث کچھ اور ہوتی ہے اور آگے بیان کچھ اور کر دیا جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں حفظ حدیث کا ملکہ عطا فرمائے۔ ایوب بن سلمان یہ بیان کرتے ہیں، ہم مکہ میں، یہ صنعاء کے رہنے والے تھے، کہتے ہیں کہ ہم مکہ میں آئے حضرت عطا خراسانی رحمہ اللہ کے پاس، الی جنبی جدار المسجدی، جب ہم آئے تو مسجد کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ عطا خراسانی یہ تابعی ہیں۔ ایوب بن سلمان کہتے ہیں فلم نسألہ ولم یحدثنا، نہ ہم نے ان سے کوئی سوال کیا اور نہ انہوں نے ہمیں کچھ بیان کیا، ہم وہاں بیٹھے رہے مسجد میں، وہ بھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، ہم بھی وہاں بیٹھے رہے، ہم نے کچھ وقت وہاں پہ گزارا، نہ انہوں نے ہمیں کچھ بتایا نہ ہم نے کوئی سوال کیا۔ کہتے ہیں ہم وہاں سے اٹھے، ثم جلسنا الی ابن عمر مثل مجلسکم ھذا فلم نسألہ ولم یحدثنا، یہاں سے اٹھ کے ہم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس چلے گئے۔ پہلے وقتوں میں آپ جانتے ہیں ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو بعض پنجابی کلام جو ہے وہ زبانی یاد ہے، کیونکہ شام کے وقت جب طاق میں بیٹھا کرتے تھے تو کوئی ایک جو تھا وہ سنایا کرتا تو ان کو سلطان باہو علیہ رحمہ کا اور یہ جو دوسرے کلام پنجابی ہیں وہ سارے ان کو زبانی یاد تھے، یہی وجہ۔ تو ہم حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس چلے گئے، کہتے ہیں وہاں بھی ہم نے یہی کام کیا، مثل مجلسکم ھذا، وہ جو عطا خراسانی رحمہ اللہ کے پاس تھا، نہ ہم نے کوئی سوال کیا نہ انہوں نے ہمیں کچھ بتایا۔ جب ہمارا یہ معاملہ انہوں نے دیکھا تو اللہ نے انہیں یہ بات بتا دی کہ بھئی یہ معاملہ ہے، یہ لوگ نہیں بولنے والے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر خود بولے ما لا تتکلمون، تم کوئی بات کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ہماری حالت دیکھ کے خود بھانپ لیا اور فرمایا ما لا تتکلمون، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ اچھا، نہ تم کچھ بات کرتے ہو، ولا تذکرون اللہ، نہ تم اللہ کا ذکر کرتے ہو۔ دیکھا کہ اجنبی ہیں، نہ بات کرتے ہیں نہ کوئی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں چند نصیحتیں فرمائیں۔ فرمایا قولوا، کہو اللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ وبحمدہ، یہ تین اذکار بتائے، اللہ اکبر، الحمد للہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ کہا بواحدۃ عشرہ، ایک کہو گے تو 10 نیکیاں، ایک کہو گے تو 10 نیکیاں، وبعشر مئۃ،
اور اگر تم اس سے زیادہ کہو گے تو پھر تمہیں 10 کے بدلے میں 100 نیکیاں۔ من زادہ زادہ اللہ، جو زیادہ کرتا رہے گا اللہ بھی اضافہ فرماتا رہے گا۔ ایک تو یہ کہا کہ خالی نہ بیٹھو، خالی نہ بیٹھو، تم اللہ کا ذکر کرتے رہو، تمہاری زبان جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی رہے۔ ہمارے ہاں بڑا عجیب سا معاملہ ہے، ہر جو سلسلہ ہے اس سلسلے نے دوسرے سے منفرد نظر آنے کے لیے ذکر کے کچھ ایسے سلاسل، ایسے طریق اپنا رکھے ہیں جن کا قرآن و سنت میں کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا۔ سادہ سا طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح سے بیٹھ کے اللہ کو یاد کر لیا جائے۔ ہمارے ہاں ہر پیر نے اپنا ایک نیا طریقہ اور اپنا ایک نیا رنگ، تاکہ ہم دوسرے سے الگ نظر آئیں۔ یہ الگ نظر آنے کا جو معاملہ ہے نا، یہ الگ نظر آنے کا معاملہ امامے میں، ٹوپیوں میں آپ کو یہ نظر آئے گا۔ اس سے ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے 2 سفید چادریں، اس کے گھر میں جب جاتے ہیں سارے تو 2 سفید چادریں، کوئی نہیں پہچان سکتا کہ کون کس ملک کا ہے، کون کس علاقے کا ہے، سب کی سفید چادریں ہوتی ہیں۔ اور ہم نے امت کو اس طرح جدا کیا، مسالک میں بٹ گئے، مسجدیں ہم نے اپنی الگ الگ کر لی، ہم نے ٹوپیاں الگ الگ کر لی، ہم نے امامے الگ الگ کر لیے، اس کے رنگ الگ کر لیے، ٹوپیوں کی کناریاں، کنیاں، آپ کو نظر آئے گا کہ آپ دور سے دیکھ کے اچھا یہ کیا ہے، پتہ چلے یہ میرے مرید ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی کوئی بھی تعلیم ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ذریعے سے نہیں دی۔ تو فرمایا ذکر کرو اللہ کا، 1 کرو گے 10، 10 کرو گے 100، تم زیادہ کرو گے زادہ اللہ، اللہ تعالیٰ بھی بڑھائے گا۔ اور اس کے بعد جو باتیں کی، فرمایا جو سکوت اختیار کر لے گا اللہ اس کی بخشش فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد چند باتیں آپ نے بیان کی۔ ہم نے پچھلے اتوار کو اس قسم کی ایک روایت، اس سے ملتی ہوئی ایک روایت پڑھی تھی، اس کے چند الفاظ جو ہیں اسی روایت سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ فرمایا من حالت شفاعتہ دون حد من حدود اللہ فہو مضاد اللہ فی امرہ، اگر، اب یہ تو قرآن کریم بھی فرما رہا ہے نا کہ اگر کوئی اچھی شفاعت کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملے گا۔ من یشفع شفاعتاً، اگر کسی نے اچھی شفاعت کی، سفارش اچھی کی تو وہ بھی نیکیوں میں حصے دار ہوگا، اور اگر کسی نے گناہ کی سفارش کی تو اس گناہ کے حصے میں اس کو بھی حصہ گناہ سے ملے گا۔ تو فرمایا جس نے اللہ کی جو مقرر کردہ سزائیں ہیں ان سزاؤں میں کوئی ایک رکاوٹ بن گیا تو گویا اس نے اللہ کے بالمقابل کھڑے ہو کے اللہ کی ضد کے مقابلے میں، یعنی اللہ کے ساتھ اس نے ضد کی، وہ اللہ کے بالمقابل آ گیا۔ جب اس نے اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں کے بالمقابل کھڑے ہو کے کوئی بات کی۔ آج آپ دیکھیں ہم کتنا عرصہ ہو گیا سنتے آ رہے ہیں کہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ شرعی سزاؤں کا نفاذ کیا جائے، شرعی سزاؤں کا نفاذ کیا جائے، چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جائیں، باقی جو معاملہ فعل بد کرتا ہے اس کو رجم کا یا سنسار کا معاملہ کیا جائے۔ یہ سزائیں جب تک نافذ نہیں ہوں گی معاشرے میں امن نہیں آ سکتا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آج مجرم پکڑے جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اور چھوٹ جاتے ہیں۔ تو جتنے بھی حکمران اس معاملے میں رکاوٹ بن رہے ہیں یا جو بھی لوگ اس معاملے میں رکاوٹ بنتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اس نے اللہ کے ساتھ ضد کی۔ جو بھی شرعی سزاؤں کے مقابلے میں رکاوٹ بنا اس نے اللہ کے ساتھ ضد کی۔ تو معاملہ دیکھ لیں کہ جو اللہ کے ساتھ ضد کر رہے ہیں، لبرلز کا تو معاملہ الگ ہے، وہ تو ان سزاؤں کو مانتے ہی نہیں، لیکن جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، انہیں تو ان سزاؤں کے نفاذ کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ دوسرا فرمایا جو کسی ناحق مقدمے میں، کسی ناحق معاملے میں کسی کی مدد کرے گا تو وہ اللہ کی ناراضگی کے سائے میں رہے گا جب تک کہ وہ اس کام سے پیچھے نہیں ہٹ جاتا۔ یعنی اچھی سفارش کرو گے تو اس کا اچھا اجر ملے گا، اور اگر ناحق کسی کی مدد کرو گے تو تم اللہ کی ناراضگی میں رہو گے۔ اسی کو تعصب کہا جاتا ہے نا، کہ ہم جہاں جان پہچان ہے وہاں ہم ہر معاملے میں کھڑے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ سچا ہے یا یہ جھوٹا ہے، صرف تعلق نبھایا جاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی
حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ جس نے کسی کی ناحق مدد کی کسی غلط کام میں تو پھر وہ اللہ کی ناراضگی کے سائے میں، ہمیں تو اللہ کی رحمت کا سایہ تلاش کرنا چاہیے۔ دو باتیں۔ تیسرا فرمایا جو کسی مرد مومن کی کسی عورت کی اگر پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، یہ جملہ ہم نے پڑھا تھا، اگر کوئی کسی مرد کی کسی عورت کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے تو وہ جہنم میں جہاں اہل جہنم کا پیپ اور خون ہوگا وہاں اسے روکا جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اور جو مقروض ہو کر مرے گا اس کا کیا معاملہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں اس سے لے کے قرض خواہ کو دے دی جائیں گی۔ اس لیے کہا کہ نہ وہاں پہ درہم اور دینار چلیں گے، وہاں پہ تو یہی ہوگا کہ تم نے اگر کسی سے قرض لیا تھا اور تم نے اس کو نہیں لوٹایا، تمہارا ارادہ بھی نہیں تھا، تو پھر قیامت میں یہ ہوگا کہ تمہاری نیکیاں اسے دے دی جائیں گی۔ اور آخری جو بات آپ نے کہی جو ہمارے لیے بہت اہم ہے، فرمایا حافظوا علیہما فإنہما من الفضائل ورکعۃ الفجر، فرمایا فجر کی جو 2 رکعت ہیں، جو فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، ان کا خوب اہتمام کیا کرو، ان کا خوب اہتمام کیا کرو۔ فرمایا کیونکہ یہ 2 رکعت بڑے فضائل والی ہیں، یہ 2 رکعت بڑے فضائل والی ہیں، یعنی کہا فإنہما من الفضائل، ان کے بڑے فضائل میں سے ہیں یہ، اس لیے ان 2 رکعت کی کیا کیا کرو، حفاظت کیا کرو۔ تو جو 2 رکعت سنت کی حفاظت کرے گا، فجر فرض جو ہوں گے وہ خود بخود ادا ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ صلاۃ مشہود ہے، ان قرآن الفجری کانا مشہودا، یہ مشہود ہے، یعنی اس میں ملائکہ بھی حاضر ہوتے ہیں، اس میں ملائکہ بھی حاضر ہوتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔